آج ہم ایک ایسی زبردست اور تاریخی سائنسی تحقیق پر بات کرنے والے ہیں جس نے طبعی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کی ساخت کو سمجھنے کے ہمارے انداز کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم ارنسٹ ردرفورڈ کے مشہور گولڈ فوائل تجربے کو ڈسکس کریں گے، جس نے طبیعیات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا اور ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا جو صدیوں سے انسان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ کسی سائنس فکشن کہانی کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے ہوتا ہے۔ ایک ایٹم کے بالکل مرکز میں آخر کیا چھپا ہے؟ 1911 سے پہلے سائنسدانوں کے لیے یہ جاننا ایک بہت بڑا معمہ تھا کہ ایٹم کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز کی ترتیب دراصل کیا ہوتی ہے۔ مادہ کن چیزوں سے بنا ہے یہ تو ہم جانتے تھے، لیکن ان ذرات کا اندرونی خاکہ کیسا دکھتا ہے یہ نامعلوم تھا۔ ارنسٹ ردرفورڈ نے بالکل اسی نامعلوم راز کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چلیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، کرائم سین یعنی گولڈ فوائل سیٹ اپ۔ تو اس تجربے کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا۔ یہ 3 واضح مراحل پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے ایک تابکار ذریعہ یعنی پولونیم میٹل سے طاقتور الفا ذرات کو فائر کیا گیا۔ دوسرا سٹیپ، یہ ذرات سیدھا ایک انتہائی پتلی سونے کی ورق یعنی گولڈ فوائل سے جا کر ٹکراتے ہیں، اور پتلی سے میرا مطلب ہے واقعی بہت پتلی، حیران کن طور پر صرف 0.00004 سینٹی میٹر۔ اور تیسرا سٹیپ، ان شعاؤں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ورق کے گرد ایک زنک سلفائڈ کی فلورسنٹ اسکرین لگائی گئی۔ جیسے ہی کوئی ذرہ ٹکراتا وہاں ایک چھوٹی سی روشنی کی چمک پیدا ہوتی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، ایک حیران کن مشاہدہ یعنی وہ نتائج جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ ذرا اس تجربے کے اسکیل کا تصور کریں، تقریباً 20,000 پازیٹیو چارج والے الفا ذرات کو بالکل سیدھا اس باریک سونے کی ورق کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا تجربہ نہیں تھا، بلکہ مائکروسکوپک لیول پر ایٹم کی ساخت کو جانچنے کے لیے ایک بہت بڑا اور زبردست حملہ تھا۔ لیکن اب جو سب سے دلچسپ بات یہاں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 20,000 میں سے 19,990 ذرات فوائل کے آر پار ایسے گزر گئے جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بالکل سیدھے، بغیر اپنی سمت تبدیل کیے۔ یہ اس وقت کے سائنسدانوں کے لیے کسی بہت بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہاں ایک زبردست ٹوسٹ ہے۔ صرف 8 ذرات ایسے تھے جو تھوڑے سے زاویے پر مڑ گئے، جبکہ ان سے بھی کم کچھ ذرات ایسے تھے جو ٹکرا کر بالکل اسی راستے پر واپس لوٹ آئے۔ ردرفورڈ کے اپنے الفاظ میں بتاؤں تو یہ بالکل ایسا تھا جیسے ایک ٹیشو پیپر پر توپ کا گولا داغا جائے اور وہ ٹکرا کر سیدھا واپس آ لگے۔ ہے نا حیران کن؟ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، نیوکلیس کی دریافت یعنی ان شواہد کی بنیاد پر آخذ کیے گئے نتائج۔ دیکھیے، چونکہ 19,990 الفا ذرات بالکل سیدھے گزر گئے تھے، تو اس سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایٹم کا زیادہ تر حصہ جو حجم گھیرتا ہے وہ دراصل مکمل طور پر خالی ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو تیز رفتار ذرات کا راستہ روک سکے۔ یہ آئیڈیا اس زمانے کے رائٹس تصورات کے بالکل الٹ تھا۔ چلیے اس کو روزمرہ زندگی کی ایک شاندار مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا اور خالی سپورٹ سٹیڈیم ہے، اور اس سٹیڈیم کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹھوس کنکریٹ کا ستون لگا ہے۔ اب اگر اس سٹیڈیم میں بے شمار ماربل کی گولیاں فائر کی جائیں تو کیا ہوگا؟ زیادہ تر گولیاں سیدھی گزر جائیں گی، لیکن اگر کوئی ایک آدھ گولی اتفاق سے اس بیچ والے ستون سے ٹکرائے، صرف وہی اچھل کر واپس آئے گی۔ ایٹم کا سٹرکچر بھی بالکل اسی خالی سٹیڈیم اور اس میں موجود ایک ننھے سے ٹھوس مرکز جیسا ہی ہے۔ اور اسی ٹھوس مرکز کو باقاعدہ نیوکلیس کا نام دیا گیا۔ اصل میں یہ نیوکلیس ایٹم کا وہ چھوٹا اور پازیٹیو چارج والا حصہ ہے جس میں ایٹم کا سارا ماس اور توانائی جمع ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے الفا ذرات بھی مثبت چارج رکھتے تھے اور فزکس کا اصول ہے کہ ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، اسی لیے نیوکلیس کے قریب آنے والے ذرات نے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو الفا ذرات اس ٹھوس مثبت مرکز یعنی نیوکلیس کے جتنا قریب سے گزرے، ان کا مڑنے کا زاویہ اتنا ہی بڑا تھا، اور جو ذرہ سیدھا جا کر ٹکرایا وہ پورا کا پورا واپس مڑ گیا۔ اس کے برعکس جو ذرات نیوکلیس کے قریب سے نہیں گزرے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ سیدھے نکل گئے۔ اور اس طرح ہم آتے ہیں چوتھے حصے پر، دی پلانیٹری ماڈل، ایٹم کا ایک بالکل نیا نظریہ۔ ردرفورڈ کے اس نئے پلانیٹری ماڈل نے چیزوں کو کچھ یوں واضح کیا۔ پہلا، ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی جگہ ہے۔ دوسرا، اس کے مرکز میں ایک چھوٹا کثیف اور مثبت چارج والا نیوکلیس ہے جس میں ایٹم کا سارا ماس ہوتا ہے۔ تیسرا، ایٹم مجموعی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرانز اور پروٹونز کی تعداد برابر ہوتی ہے، اور یہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد بالکل ویسے ہی مدار میں گھومتے ہیں جیسے ہمارے نظام شمسی میں سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔
یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر ٹھوس مادہ ایٹموں سے مل کر بنا ہے اور ایٹم خود زیادہ تر اندر سے بالکل خالی ہیں، تو پھر یہ پوری کائنات اور ہمارے ارد گرد موجود ہر ٹھوس چیز اصل میں کتنی ٹھوس ہے؟ ذرا سوچئے، ہمارے آس پاس کی ہر عمارت، ہر پتھر اور یہاں تک کہ انسانی جسم کے اندر بھی ایک وسیع اور نہ نظر آنے والا خلا چھپا ہے۔ اس دلچسپ اور حیران کن سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ وضاحتی جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ حقائق سے بھرپور اس سفر سے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔